بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج تیسرا روزہ ہے، اور یقیناً ہم تمام مسلمان جو ہے وہ رمضان المبارک کی جو برکتیں اور اس کی جو برکات ہیں اس کو سمیٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے السحر صور، یعنی تصویروں کے اوپر جادو جو ہے، اور اسی طرح ہمارے اسی موضوع کے دوران جو ہے وہ ایک دو چیزیں اور بھی ہم شامل کریں گے، اور اسی طرح ہمارے کچھ احباب، کچھ ساتھی جو انڈیا سے راکی حضرات ہیں، دم کرنے والے ہیں، ان کو بھی ہم یہاں پہ آج آپ کے سامنے ان کو بیان کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح منہج سلف اور صحیح طریقے کے مطابق جو ہے وہ علاج کر رہے ہیں، جن کو میں اللہ کی توفیق سے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان کو بھی میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ رمضان المبارک جو ہے خاص طور پہ مسحور، معیون اور محسود، یعنی جن سے حسد کیا گیا، جن کے اوپر جادو کیا گیا یا جن کو نظر لگی، ان کے علاج کے لیے یہ انتہائی مفید ترین جو ہے وہ دن ہے، اور مفید ترین اوقات ہیں۔ اس میں جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے، اس کو یعنی اپنے علاج میں اور اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے میں اپنا وقت صرف کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ السحر صور، یعنی تصویر کے اوپر جادو کیوں کر ممکن ہے، کیسے ممکن ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح سے ہماری تصاویر لے کے ان کے اوپر جادو کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تصاویر جو ہے وہ پورا ایک یعنی آپ کی پوری ایک ڈیٹیل ہے، پوری زندگی کا، یعنی کسی بھی جادوگر کے لیے وہ حاصل ہے۔ تصویر کو پہچان کروا کے اس کا نام یا اس کی ماں کا نام بتا کے جو ہے وہ جادو کروایا جاتا ہے، اور اس کے جادو کروانے سے جو معاملات سب سے زیادہ خراب ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو اگر یعنی اس نے بہت دور سے اس کے اوپر جادو کر بھی دیا ہے کسی ساحر نے، تو وہ جادو اگر اس کے اوپر اثر نہیں بھی کرتا تو وہ جنات اور شیاطین کو وہ دکھا دی جاتی ہے، اور پھر وہ بغیر جادو کے بھی ان کی جو یعنی شیاطین کی جو نظر ہے وہ اس انسان کو لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ان کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے ایک علاقے میں ایک ساحر کو پکڑا گیا، تو اس کے ایک یعنی اس کے پاس جو مجموعہ تھا تصاویر کا، وہ ان لوگوں کی تصاویر تھی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مختلف پروفائلز میں اور مختلف اپنی تصاویر جو ہیں وہ انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی، اور ان تصاویر کو شیئر کرنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے کہ یعنی وہ جادوگر جو ہے وہ ان تصاویر کو پرنٹ کرتا تھا، پرنٹ کر کے ان کی پروفائل پہ جا کے ان کے کانٹیکٹ نمبر یا کسی بھی طریقے سے ان کو میسج بھیجتا تھا، اور اس کے بعد ان کو کہتا تھا کہ آپ کے اوپر سحر ہے، آپ کے اوپر جادو ہے، اور آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جادو آپ کا ختم ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے آپ میرے ساتھ اس طرح سے مالی جو تعاون ہے وہ کریں۔ تو وہ لوگ اس کو پیسے بھیجتے تھے یا کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ تعاون کرتے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ ہمارے معاشرے میں بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ اس چیز کا ابھی کانسیپٹ اتنا عام نہیں ہوا، لیکن جو جادو کروانے والے ہیں، یعنی اگر کوئی قریبی دشمن ہے تو وہ آپ کی تصویر واٹس ایپ سے یا کسی بھی پروفائل پکچر کو لے کے یا کسی بھی طریقے سے آپ کی وہ تصاویر کو لے کے کسی بھی ساحر کے پاس وہ جا سکتا ہے، اور وہ جا کے آپ کی تصاویر اس کے ساتھ شیئر کر کے آپ کے اوپر سحر اور جادو کے معاملات جو ہے وہ کروا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارا جو ہے آج جو میں نے بتایا کہ رمضان المبارک میں کس طرح سے آپ علاج کے طور پہ یعنی کس طرح سے آپ رمضان المبارک سے فوائد اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تو کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک کو ایک برکتوں، سعادتوں، رحمتوں، اللہ کی بہت بڑی یعنی اللہ کی نعمتوں کا مہینہ جاننے کی کوشش کریں۔ اس کو فارمیلٹی رمضان المبارک کے روزے عادتاً مت رکھیں، عبادتاً اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے رکھیں کہ کتب علیکم الصیام، یہ تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح سے موجود ہیں جو ہمارے معاشرے میں روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، یا روزوں کی یا رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے کی جو ہے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔
لیکن وقت جو ہے وہ یعنی ٹھہرتا نہیں ہے، وقت گزر جاتا ہے، پھر انسان پچھتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس رمضان المبارک کے جو قیام ہے اور اس کے جو روزے ہیں اور جو صیام یعنی تلاوت قرآن کریم اور جو اس کے لوازمات جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جو حکم ہیں ان کی تعمیل کریں۔ اور اس کے بعد رمضان المبارک میں علاج کس طرح سے یعنی آپ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ میں نے یہ اپنا یعنی رمضان المبارک کی جو پڑھائی ہے وہ میں نے انہیں دی ہوئی ہے، وہ الحمدللہ وہ روٹین میں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا یعنی علاج میں فائدہ کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں صدقہ کثرت سے کریں، صدقات اپنے ضرور ادا کریں، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ کو روکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر و برکت ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنے بیماروں کا علاج، اپنے مریضوں کا علاج جو ہے وہ تم صدقے سے کرو۔ تو صدقہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان المبارک میں اقربا، مساکین اور جو راستے کے لوگ، مسافر لوگ ہیں، ان کے اوپر صدقہ کرنا یہ ہمارے اوپر لازمی ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کو روزہ رکھوائیں، افطاریاں کروائیں، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں۔ آپ کے اقربا، عزیز، رشتہ دار آپ سے دور ہیں تو آپ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ کہ جو ہمارے انڈیا میں جو ہمارے احباب، ہمارے ساتھی جو موجود ہیں، وہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے ہمارے ایک بھائی ہیں بڑے اچھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، عمر بن محفوظ ان کا نام ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے عمر بن محفوظ جو ہیں وہ بارکس، سلالہ اور چندریان گٹا یہاں پہ رہتے ہیں۔ یہاں پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نمبر بھی آپ کو دیتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے دوسرے ایک بھائی ہیں، راقی ہیں، شیخ احمد ہیں، ان سے بھی رابطہ جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح راقی محمد عظمت، یہ بھی ادھر ہی انڈیا میں ہیں، شاہین نگر اور تدبن ایریا، اس طرح سے ہے کچھ۔ تو انشاءاللہ میں ان کے نمبر بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں، آپ ان کے ساتھ رابطہ کیجئے، اور ان سے بھی جو انڈیا سے ہمارے پاس جو حضرات رابطہ کرتے ہیں وہ آپ اپنے ان علاقے کے افراد سے ان سے رابطہ کر کے اپنے معاملات اور مسائل ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز واللہ العظیم اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کو جزائے خیر دے، میں بہت زیادہ مشکور ہوں ان کا، بہت زیادہ ان کے لیے میرے دل سے دعائیں ہیں کہ یہ الحمدللہ جو ایک معالج ہوتا ہے وہ معالج ہوتا ہے، وہ متکبر نہیں ہوتا، اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ تو سبحان اللہ، یہ جو احباب ہیں اس حدیث کے مثل ہیں کہ فَلْيَنْفَعْ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ، کہ اپنے بھائی کو جو نفع پہنچا سکتے ہیں تو وہ نفع ان کو ضرور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ عمر بن محفوظ کا جو نمبر ہے وہ ہے جی +91 7097 170008، اور دوسرا نمبر ہے ان کا 9100175447، اور اسی طرح جو محمد عظمت بھائی ہیں ان کا نمبر بھی اسی طرح ہے، +91 لگائیں گے آپ 9397012372، اور شیخ احمد ہیں ان کا نمبر ہے 91 944093135۔ یہ ہمارے بھائیوں کے نمبر ہیں، تو میں انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں، اور آپ ان سے رابطہ کیجئے گا۔ یہ میرے بہت ہی محبت کرنے والے، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور میں بھی اللہ کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ اللہ نے اپنی زمین پر اللہ نے ہماری ملاقات کروائی ہے، تو میری انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ملاقات ضرور کروائے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ رمضان المبارک کے جو دن ہیں، اور
اس میں کرنے والے جو کام ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اور اسی حوالے سے کل کا جو ہمارا جو موضوع ہے وہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں کہ رمضان مبارک کے حوالے سے کہ رمضان میں اتنے زیادہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اتنے زیادہ غیر مسنون، غیر شرعی وظائف اور یعنی معاملات اس طرح سے مشہور کیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ آخری عشرے کے حوالے سے، تو میں اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔